موجود ہیں. ان کے پاس سیس پراپرٹی ٹیکس اور موٹر وہیکل ٹیکس کے مد میں حکومت سندھ نے ان کو ٹارگٹ دیا تھا کہ آپ نے 110 ارب روپے کی کلیکشن کرنی ہے. دسمبر کا مہینہ جاری ہے, اس میں 50% ٹارگٹ ایکسائز ڈپارٹمنٹ اچیو کر چکا ہے. 55 ارب روپے جو ہے یہ اپنا ٹیکس کی مد میں کلیکٹ کر چکے ہیں. تو گورنمنٹ کا ہر محکمہ جو ہے وہ اس وقت اپنے کام صحیح طریقے سے کر رہا ہے. ٹرانسپورٹ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس تیزی سے کام ہو رہا ہے. ٹرانسپورٹ میں ہم نے پیپلز بس سروس جو کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خصوصی ہدایت پر شروع کی گئی اور جس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے اس پروجیکٹ کو لیڈ کیا. اس پروجیکٹ میں بھی ہم نے پہلے کراچی, پھر لاڑکانو, اس کے بعد پھر حیدرآباد شروع کر دیا اور سکھر میں بھی ٹیسٹ رن اس کا کامیابی سے کمپلیٹ ہو گیا. اب انشاءاللہ دسمبر میں ہماری کوشش ہے کہ سکھر میں بھی پیپلز بس سروس کو جو ہے وہ پبلک کے لیے کھول دیا جائے. تو عوام کے لیے جو بھی سہولت کے لیے چیزیں ہیں وہ حکومت سندھ کر رہی ہے. اس وقت مہنگائی کا ملک میں طوفان ہے. اس مہنگائی کے طوفان میں آپ کو پتا ہوگا کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ آٹے کی قلت اور آٹا مہنگا ہوا ہے. جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 صوبوں میں حکومت ہے, میں صحافیوں سے گزارش کروں گا وہاں پوزیشن دیکھیں کہ وہاں پہ ویٹ کی اور آٹے کی پوزیشن کیا ہے اور کس نرخوں میں آٹا عوام کو دیا جا رہا ہے. میرے ساتھ کھڑے ہیں, موجود ہیں منسٹر فوڈ مکیش چاولہ صاحب. انہوں نے باقاعدہ محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ کوشش کی اور ابھی تک آٹا جو ہے 65 روپے فی کلو عوام کو دیا جا رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں بھی. حالانکہ پوری کوشش کی گئی کہیں پہ کوئی شارٹیج نہ ہو اور اس وقت بھی 1100 سے زائد اسپاٹس, اسٹالز, شاپس یا موبائل وینس پورے سندھ بھر میں موجود ہیں جو کہ سندھ کے ہر علاقے میں, گاؤں میں, دیہات میں, شہروں میں لوگوں کو 65 روپے فی کلو جو ہے وہ آٹا فراہم کریں. کیونکہ گورنمنٹ کی ایک ول ہے, گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ عوام کو ریلیف کس طرح پہنچانا ہے, عوام کی بیسک نیڈز کیا ہیں, اس بیسک نیڈز میں عوام کو کس طرح ان کی سہولت پہنچانی ہے. تو یہ بھی الحمدللہ پورے پاکستان میں واحد صوبہ سندھ ہے جو کہ اپنی کمٹمنٹ پہ سب کام کر رہا ہے. یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے اور یہ جو اتنی چیزیں بتا رہے ہیں کوئی احسان نہیں ہے عوام پر. یہ عوام ووٹ اس لیے دیتی ہے کہ آپ اپنے ایسے نمائندے منتخب کریں جو کہ جن کو بھلے سیاست کے ٹائم پہ سیاست کریں لیکن جب عوام کو ریلیف دینے کی بات ہو تب ریلیف کی بات کریں. انفارچونیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت سب سے زیادہ آٹے کی قلت جو ہے وہ پنجاب میں پائی جا رہی ہے اور پنجاب میں کہیں کہیں پہ 100 روپے کلو آٹا جا رہا ہے. تو جو بھی پنجاب کی حکومت تھی جو کہ عمران خان نے جس طریقے سے بھی بنائی, پہلے بوزدار کو لا کے بنائی, پھر بعد میں کسی اور کی بیساکھی لے کر بنائی جس کو وہ ختم بھی کرنا چاہ رہے ہیں. سننے میں ہی آ رہا ہے ایک طرف پنجاب حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں پنجاب حکومت ختم کر دوں گا, ساتھ میں جو ہے وہ مزید وزراء سے بھی حلف اٹھوا رہے ہیں. تو مجھے یہ تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ یا تو وہ جھوٹ ہے یا وہ جو وزیر بن رہے ہیں ان بیچاروں کو بولا گیا کہ تم یار چلو 1 مہینے کے لیے وزیر بن جاؤ یا 15 دن کے لیے وزیر بن جاؤ. تو 15 دن کے لیے بھی لوگ وزارتیں لینے کے لیے وہاں پہ بےتاب ہے پنجاب حکومت میں. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ حکومت جانی تو 15 دن میں آ کے اس نے کیا محکمہ ہے کہ بریفنگ لینی ہے, کیا محکمہ سنبھالنا ہے, صرف گھر اپنے نام کے اوپر ٹائٹل لگانا ہے ایکس منسٹر کا. تو یہ تو اس وقت پنجاب میں سیاست اس طرح کی ہو رہی ہے کہ پنجاب حکومت لوگوں کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ جی ہم حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں, اسمبلی ختم کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں کیبنٹ میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے جہاں پہ آٹے کے ریٹ ان سے کنٹرول میں آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی بہت بری حالت ہے, لا اینڈ آرڈر کی اس وقت وہاں پہ بہت بری پوزیشن ہے خیبر پختونخوا میں. وہاں پہ ٹی وی چینل پہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر ایک کو بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں. ہر کاروباری شخص جو ہے خیبر پختونخوا میں وہ ان کرمنلز کے زد میں ہے کہ ان کو بھتہ بھی دینا ہے اگر کاروبار کرنا ہے. کڈنیپنگ سب سے زیادہ اس وقت خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہو رہی ہے. اسٹریٹ کرائم کراچی پہ الزامات آتے ہیں, اس کو ہم لوگ جو بھی بہتری کر رہے ہیں ہم بات بھی کرتے ہیں, لیکن اسٹریٹ کرائم سب سے زیادہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ آ رہا ہے. بچوں کے اغوا کی اور بچوں کے مرڈر کی جو بچوں کے ساتھ زیادتیوں کی خبریں سب سے زیادہ آپ کو پنجاب سے نظر آئیں گی. تو جہاں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے
وہ پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پہ امن امان کو قائم کرنے میں مکمل طور پہ ناکام، مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پہ ناکام، عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پہ ناکام، اور صرف گوگیوں کے کہنے پہ جو ہے وہ مزید لوگوں کو وزارتیں دی جا رہی ہیں، 10 15 دن کے کانٹریکٹ پہ وزارتیں دی جا رہی ہیں کیونکہ ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں۔ ہم نے جو ہمارے سیلاب کی جو بحث ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی سندھ میں اس وقت حالات جو ہے وہ سیلاب کے ساتھ ایک تاریخی نقصان ہوا ہے، اس میں جس طرح حکومت سندھ آگے جا کے بڑھ چڑھ کر ان سیلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہے۔ ہر کسان کو جس نے گندم اگانی ہے 5,000 روپے پر ایکڑ اس کو سندھ حکومت دے رہی ہے۔ ہر اس شخص کو جس کا گھر ٹوٹا ہے، ڈیمیج ہوا، اس کو سندھ حکومت گھر بنا کے دے رہی ہے۔ یہ ہے پیپلز پارٹی اور عوام کی سندھ حکومت۔ جبکہ جو چندے جن لوگوں نے جمع کیے ان لوگوں نے ایک تو جو سیلاب زدگان کا جو کاز تھا اس کو بہت بری طریقے سے افیکٹ کروایا، انہوں نے لانگ مارچ کی آڑ میں، اسمبلی توڑنے کے ڈرامے کی آڑ میں پوری کوریج کو، پورے لوگوں کو کی اٹینشن ڈائیورٹ کی، ورنہ یہ پورے پاکستان کے جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہوتے وہ سب بڑھ چڑھ کر مزید آگے آتے۔ کچھ لوگ آئے لیکن جن لوگوں کو ہم لوگ اس وقت یہ پورے پاکستان میں ایک صورتحال پورٹریٹ کرتے اور بتاتے، جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ دکھاتے کہ پورے پاکستان کے مستحقین، انڈسٹریلسٹ، کاروباری لوگ بڑھ چڑھ کے آئیں، ان سیلاب متاثرین کی واپس زندگی بحالی میں ان کی مدد کریں، وہ سارا چانس اس عمران خان نے وہ گنوایا۔ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، اپنی سیاست کی آڑ میں کیا، سیاست کی آڑ میں اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا، اور جو پیسے اس چندے کے ملے اس کو، جو بھی بتا رہے تھے میراتھن ہم نے کی اور ٹیلیتھون کی اور ہمیں یہ پیسے ملے، وہ پیسے سارے کے سارے لانگ مارچوں میں اڑ گئے، وہ پیسے سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ اشتہاروں پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ اشتہاروں پہ سارے وہ پیسے اڑائے گئے، اور ان پیسوں سے جہاں سیلاب زدگان کے لیے لوگوں نے اگر دیے تھے پیسے تو وہ اس نے اس طرح ضائع کر دیے۔ تو اس وقت اس فرعون جو ہے جو اس ملک پہ اس وقت قابض ہے، ایک غلط قسم کے پروپیگنڈا کے ذریعے قابض ہے، جھوٹے طریقے سے قابض ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں اس سے بڑی کرمنل نیگلیجنس کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ باقاعدہ لوگ پریشان ہیں، اس میں ہم مانتے ہیں لوگ پریشان ہیں، لیکن اس نہج تک پہنچانے میں جو مین آف دی میچ ہے معیشت کا وہ عمران خان نیازی ہے۔ اس کے انٹرویوز میں جب اب آپ دیکھ رہے ہیں تضاد جو آ رہے ہیں، تو کہتا ہاں ہم سے یہ غلطی ہوگی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس لیٹ گئے۔ یہ کہہ دینا کسی حکمران کے لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا میں کیونکہ اس وقت میں اپنا پرانا پولیٹیکل سٹانس فیس سیونگ کے لیے سوچ رہا تھا کہ میں تو کہتا تھا جلسوں میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا نہیں، اور پھر میں نے جب اقتدار ملا تو مجھے فوری جانا چاہیے تھا تاکہ حالات کچھ بہتر ہوتے۔ اس نے جو اپنی ایگو کے چکر میں جو ٹائم ویسٹ کیا، اس کے ذریعے آج دن تک ملک کی معیشت جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جن کو ملک کی مفاد سے زیادہ ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہوں، کیا اس ملک میں سیاست کرنے کا کوئی اختیار ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ یہ ملک میں سیاست کریں اور ملک میں پوری قوم کو داؤ پہ لگا دیں، پوری قوم کا مستقبل داؤ پہ لگا دیں، پوری قوم کے اسٹیک، پوری معیشت کے اسٹیک داؤ پہ لگا دیں صرف اپنی سیاست کی آڑ میں؟ اس شخص نے جس طرح جعلی خبروں کے ذریعے پائلٹس کا مسئلہ، ہمارے جو ایئر کرافٹ کے پائلٹس تھے ان کے لیے جو غلط بیانات دیے، پوری دنیا میں ان پائلٹس پہ لگی بین، آپ کی ایئر لائنز بیٹھ گئیں۔ آج بھی اس بیان کی وہ پالیسی جس کو 2 سال شاید ہو گئے ہیں، دنیا کے کافی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پی آئی اے کی پرواز نہیں جا سکتی، جہاں پہ وہ پائلٹ فلائی نہیں کر سکتے۔ اس کی اس جاہلانہ، غیر ذمہ دارانہ، ان ایکسپیرینسڈ بندے کی وجہ سے جو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے۔ اس شخص نے اس قوم کو، اس ملک کو بہت بڑا اور تاریخی نقصان پہنچایا ہے، اور ہم یہ ہر فورم پہ، یہ نہیں کہ صرف پریس کانفرنس کے ذریعے ہم ون سائیڈڈ بات کریں، ہر فورم پہ اس چیز کو اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں، ڈیبیٹ کے تیار ہیں کہ اس شخص نے ملک کو ایک بہت ہی غلط دورائے پہ پہنچایا ہے، اور اس شخص کے ساتھ قانون کے تحت اس کی ہر چیز کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ گھڑی چوریوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ فراگوگی کے ذریعے جو بلینز آف روپیز یہاں سے
प्राइवेट जहाजों में बाहर भेजे गए वो मामलात हों या जो भी मनी लॉन्ड्रिंग फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं उन सब पे संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे शख्स को, ऐसे बहरूपिया शख्स को, ऐसे झूठे शख्स को दोबारा कभी भी मौका ना मिले कि आवाम को मजीद बेवकूफ बना सके। अच्छा सर, ये बता दें कि इंतखाबात का एक सिंपल मुतालबा है इमरान खान का, तो इससे हुकूमती इताअत क्यों राह फरारियत अख्तियार कर रहा है? आप लोग खुद भी कहते थे कि इलेक्शन करवाएं। अब जब सूरत हाल पे दोनों फरीकैन जो है वो एक हैं तो फिर क्यों नहीं करवाते आप? देखिए, इंतखाबात से कोई नहीं भागता। हम तो कहते हैं कि इंतखाब आज कल नहीं आज हों, लेकिन आपने पहले देखना मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं आपके। इंतखाबात कोई सैकड़ों रुपयों में, हजारों रुपए में नहीं होते, अरबों रुपए के अखराजात होते हैं। इस वक्त आपके मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? पहले आपने स्टेबल करना है मुल्क को, मजीद अनसर्टेनिटी पैदा नहीं करनी है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अनसर्टेनिटी इन्होंने पैदा की हुई है। इन्होंने जहां पे दौरे थे बाहर मुमालिक के सरबराहों के, इन्होंने उन शहरों में, पहले चाइनीज जब प्रेसिडेंट आ रहा था तब इन्होंने हरकत की, फिर सऊदी से एक हाई लेवल डेलीगेशन आ रहा था तब इन्होंने वहां पे ये लॉन्ग मार्च और रोड बंद और टायर जलाना, सड़कें बंद, गाड़ियों को आग लगाना, ये